لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، دوستو، نوجوانوں، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی درخت سے یا کسی پتھر سے یا کسی قبر وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اسلام میں یا ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، ان کا انتقال سن 68 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین ایک جگہ ہے جہاں پہ غزوہ جنگ حنین ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں وہاں ہم نکلے وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے کفر کی حالت میں تھے، شرک کی حالت میں تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے پرانا زمانہ یاد آیا، کہا کہ مشرکین کا ایک درخت ہوتا تھا کہ وہاں وہ ٹھہرتے تھے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، اپنے ہتھیار وغیرہ کو لٹکاتے تھے، یعنی اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اور ایسے درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ تو جب اس درخت سے گزرے تو انہوں نے اپنا شرک کا زمانہ یاد کیا کہ ہم لوگ ایک درخت سے تبرک حاصل کرتے تھے، وہاں اپنے ہتھیار کو لٹکاتے تھے۔ تو جب گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی کوئی درخت متعین کر دیجئے کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں اور اس سے تبرک حاصل کریں، اور وقت پر ہم اپنا پڑاؤ وہاں پہ ڈالیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا یہ جملہ کہ آپ نے فوراً کہا اللہ اکبر انہا السنن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تعجب کے وقت یہ کہتے تھے، تو کہا کہ اللہ اکبر انہا السنن، یہ تو وہی راستے اختیار کر رہے ہو جو یہود نصارہ کے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہا، کہا کہ قسم ہو ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم نے وہی کہا جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ کیا کہا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا فرعون کے بطش سے، فرعون کے قہر سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ جاہل ہو۔ پھر اخیر میں کہا لترکبن سنن من کان قبلکم، تم لوگ پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے لوگ ہیں، یعنی یہاں مراد یہود و نصارہ، کہ تم یہود و نصارہ کی ہر چیز میں پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ تو یہاں پہ جو چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پرانی عادت آدمی کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ ابو واقد اللیثی اسلام سے پہلے کفر پر تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی بقایا چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی، اسی لیے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت متعین کر دیجئے۔
تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کہا اللہ اکبر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو کفر سے، شرک سے محفوظ کیا، تم اسی طرف لوٹ جانا چاہتے ہو۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل جاہلیہ سے تشبہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ مشرکین ہو یا یہود و نصارہ ہوں۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ہم بھی اگر تعجب کے وقت اللہ اکبر کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعجب کے وقت آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اور جو چیز شرک کی طرف لے جانے والی ہے اس کا انسداد ہونا چاہیے، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس کا انسداد نہ ہو تو یہ چیز ہمیں شرک کی طرف لے جائے گی۔ آج ہم ہلکی چیز کر رہے ہیں، کل اس سے بڑی چیز کریں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک اس امت میں بھی پایا جائے گا۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی کہ اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا۔ اور یقیناً اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کو تو آج ہر طرف شرک نظر آتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سجدہ کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ امت ہر وہ چیز کرے گی جس کو یہود و نصارہ کر چکے ہیں۔ یہود و نصارہ جو اختیار کر چکے ہیں، جو عادت اور اطوار ان کے ہیں، ہماری امت کے لوگ اس کو اختیار کریں گے۔ اور آج یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شباب، ہمارے نوجوان ہر ان باتوں کو اختیار کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے پیشین گوئی کہی لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہا کہ تم یہود و نصارے کی پیروی کرو گے۔ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، یہ جو تیر میں جو ایک دو سہم ہوتا ہے، دو پھل ہوتا ہے، وہ بالکل ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اگر اس پھل میں ذرا سا بھی فرق ہو جائے تو تیر سیدھا نہیں جائے گا۔ تو یہاں مشابہت دی کہ تم بالکل وہی کرو گے، ہو بہو وہی کرو گے جو یہود و نصارہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور یقیناً آج ہمارے نوجوان پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، یہاں تک کہ عقیدے میں بھی یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی تھی۔ تو اس میں ہمیں ڈرنا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی عادات اور اطوار کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جس چیز سے یہود و نصارہ کو ڈرایا گیا ہے ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیز ان کے لیے مذموم ہے وہ ہمارے لیے بھی مذموم ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ درخت سے برکت حاصل کرنا، یا اسی طریقے سے کوئی پتھر سے برکت حاصل کرنا، یا قبر سے برکت حاصل کرنا، یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے۔ بہت سے لوگ قبر وغیرہ پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ نفع و نقصان کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھ لیجئے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ یہ لات و عزی، یہ منات، ان کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ لات بڑے نیک تھے، مگر یہ لوگ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ کسی ضرر کو دفع کریں یا کسی فائدے کی چیز کو کھینچیں۔ تو ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے، جو شرکیات ہیں ان سے بچنا چاہیے، جو بدعات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہم صرف اللہ سے لو لگائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ اگر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔